السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 11ویں روزے کا ایک وظیفہ، جو کہ آپ کی شادی کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ آپ لوگوں کو اگر شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ کی اگر پسند کی شادی کرنی ہے، یا پھر ویسے ہی آپ کا رشتہ کہیں پکا نہیں ہو پا رہا ہے، کہیں ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، بندش ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے 11ویں روزے کو یہ وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ آپ کا اگلے رمضان آنے سے پہلے تک ہی آپ کا جو ہے وہ شادی کے لیے رشتہ پکا ہو جائے گا، اور آپ کی شادی بھی رمضان سے پہلے ہو جائے گی۔ تو جی یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے، ضرور آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے، اور 11ویں روزے کو پڑھنا ہے۔ تو ساتھ میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی، اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ پکوڑے۔ تو پکوڑے کی بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہے، آپ نے سارے انگریڈینٹس تو دیکھ ہی لیے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھیں انگریڈینٹ تو میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دوں گی کہ کیا کیا میں نے اس میں ایڈ کیا تھا، یا پھر میں ڈسکرپشن میں اس کو لکھ دوں گی۔ تو جی بس یہ جو ہے پکوڑے میں آج بناؤں گی، اور ساتھ میں آپ کے جو وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں اس کے کچھ میں آپ کو انسٹرکشن بتا دوں۔ آپ کو سب کو ہی پتہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ 5 وقت کی نماز، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ وظیفہ کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو کچھ باتیں بتا دیتی ہوں، جس سے آپ کے بہت ہی اچھے رشتے بھی آئیں گے، اور آپ کی شادی بھی وہیں ہو جائے گی جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں، اور اگر نہیں بھی چاہتے، اگر آپ کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو وہاں ہو جائیں گے۔ لیکن دعا آپ لوگوں نے کرتے رہنی ہے اچھے نصیب کے لیے، اور اچھے نصیب کی دعا صرف اور صرف بیٹیوں کے لیے ہی نہیں کرنی چاہیے، بیٹوں کے لیے بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اگر ہم بیٹیوں کے لیے تو کر رہے ہوتے ہیں دعائیں کہ ہماری بیٹیاں جس گھر میں جائیں تو اس گھر میں ان کو اچھے لوگ ملیں، سب کچھ، لیکن جو ہمارے گھر آ رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے بیٹوں کے نصیب بھی اچھے ہوں، تو وہ لڑکی بھی ہمارے گھر کو صحیح سے رکھ سکے اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ چلے۔ تو دعائیں دونوں کے لیے کرنی چاہیے، اور اپنے بیٹوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے کہ آپ مطلب کہ خود کے اندر بھی جو ہے مطلب دعائیں کرنے کی ان کو بھی ایک عادت بن جائے بچوں کو، کیونکہ ہم یہ چیزیں نہیں سکھا رہے ہوتے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں کہہ کے بولا نہیں جاتا کہ ان کی گیدرنگ خراب ہوگی اگر ہم اس طرح سے بات کریں گے، یا کوئی ان سے اس طرح کی بات کرے گا کہ شادی کے لیے اپنی دعا کرو کہ اپنا نصیب اچھا ہو، یا اپنی شادیوں کے لیے دعائیں، تو یہ بہت ہی غلط چیز ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ آپ نے بچوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود سے اپنے لیے دعا کرنے کی عادت ہو، ورنہ کچھ ایسا ہوتا ہے آج کل کہ جو لڑکے ہوتے ہیں نا وہ بالکل بھی اپنے لیے کوئی دعائیں نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم لڑکیوں کو تو پھر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے نصیب کے لیے دعائیں کرو، لیکن لڑکوں کے اندر یہ عادت بالکل بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو شرم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، بچے چھوٹے بھی ہوں نا، جب وہ بالغ ہو جائیں تب آپ نے ان کو بار بار اس چیز کو بولنا چاہیے کہ بچے خود سے اپنے لیے دعا کریں۔ اور اماں ابا سب سے بڑی غلطیاں یہی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سامنے یہ والی باتیں نہیں بولتے، مطلب بچوں سے نہیں کہتے کہ آپ اپنے لیے دعا کرو یا کچھ کرو، کیونکہ وہ سوچتے ہیں نہیں ہم کیوں کریں گے بچوں سے یہ باتیں کرنے والی ہیں، اور ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے نا، اور بچوں کو بالکل بھی اس چیز کا نہیں بتاتے۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے، آپ لوگوں کو اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا چاہیے، بولنا چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرو، اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ بچپن سے ایک انسان جب بچے ہوتے ہیں نا تو وہ صاف دل کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ہماری طرح گناہ وغیرہ نہیں ہوتا، کوئی وہ اس چیز سے جو ہے پاک ہوتے ہیں بالکل ہر چیز سے، تو ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اگر اس ٹائم پر وہ اپنے لیے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور یہ نا افطار کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے نماز عشاء کے بعد، اور اچھے نصیب کے لیے یہ وظیفہ ہے، یہ آپ لوگ ضرور کریے گا۔ یہ وظیفہ مائیں بھی کر سکتی ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، باپ بھی کر سکتے ہیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، بھائی بہن بھی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو جی جس کی بھی شادی نہیں ہو رہی ہے یا پھر اگر ٹوٹ گئی ہے تو وہ یہ وظیفہ کریں، اگلا رمضان آنے تک انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، یا اچھی جگہ رشتہ پکا ہو جائے گا۔ تو آپ نے ضرور اس وظیفے کو کرنا ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز ہے، وہ اس کے دینے میں کمی نہیں رہتی۔ میں پھر آپ سے وہی کہتی ہوں، دعاؤں میں مانگنے کے لیے سلسلہ ایسا رکھا کریں کہ جتنا چاہیں اللہ سے مانگیں، کیونکہ ہم جتنا بھی مانگ لیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جتنا مانگتے ہیں، اگر ہمیں صحیح سے نہیں مانگنا آتا نا تو اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا تو ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا یا وہ نہیں ہوا، تو ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔
ہمارے مانگنے میں ہی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے بالکل کھل کر مانگا کریں جو بھی آپ کو چاہیے، لیکن صرف پیسہ اور دولت ہی معنی نہیں رکھتا، انسان کی تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ مین چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہنا ہے اللہ پاک ہمیں ایسا ہمسفر دے جو ہمیں سمجھے۔ اس کی تربیت اچھی ہوگی نا تو وہ آپ کو اچھی طرح ہی رکھے گا، اور جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا آپ کو ہمسفر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں۔ لیکن اگر آپ پیسہ دولت کے پیچھے اگر دیکھ کر کریں گے اور اگر اس کی تربیت اچھی نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہمسفر کا، تو آپ کی زندگی اور بہتر ہونے کے بجائے جہنم بن جاتی ہے۔ تو جی وظیفہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے 11ویں روزے کے افطار کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 12 رکعت نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے، مطلب کہ 2 نفل پڑھ کے سلام پھیر لینا ہے، پھر 2 نفل پڑھ کے پھر سلام، مطلب 2 کر کے آپ نے اس طرح سے سلام پھیرتے جانا ہے، اور 12 رکعت نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ نیت بھی کر سکتے ہیں۔ نیت آپ اسی طرح سے کر لیں جیسے آپ اپنے اچھے نصیب کے لیے نیت کر رہے ہیں، تو 2 نفل کی یہ نیت کر کے آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے نفل نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 2 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سے بتا رہی ہوں، ہر 12 رکعت پڑھنی ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے 12 مرتبہ، اور بس یہ 12 رکعت کمپلیٹ ہوتے ہی، مطلب ہر رکعت میں آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ ہر رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد جب کمپلیٹ 12 رکعت ہو جائیں، ہر رکعت میں آپ نے نیت بھی کرنی ہے اپنے اچھے نصیب کی، نیک ہمسفر کی دعا کر کے، اور پھر آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد جب آپ یہ سب کچھ کمپلیٹ کر لیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ جتنا آپ گڑ گڑا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اتنا زیادہ اس طرح سے کر کے آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور جی یہاں پر میرا ولاگ کرتی ہوں میں اینڈ، اگر پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔